بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا يا رب العالمين. الحمد للہ ہم آج پچھلی بار ہم جبیرہ کے مسائل دیکھے تھے. انشاءاللہ آج حیض و نفاس کے مسائل پر گفتگو کریں گے، اور یہ بڑے اہم مسائل ہیں جو ضروری ہے ہم سب کو جاننا، نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی ضروری ہے ان مسائل سے وہ واقف رہیں. اور جو والدین ہیں ان کے اگر بیٹیاں ہیں بالغ نہیں ہوئے ہیں ابھی لیکن ان کو بلوغ سے پہلے یہ مسائل سکھا دینا ضروری ہے، کیونکہ نماز اور روزے کی بات ہے اس میں. اور اگر بچوں کو نہیں پتہ رہا اور بچے غلط سلط عمل کیے تو مطلب نماز نہیں پڑھنے کا پڑھ لیے، روزہ نہیں رکھنا تھا رکھ لیے اس حالت میں، تو پھر یا قرآن پڑھ لیے تو پھر ماں باپ کے اوپر ہے وہ، ان پر پھر اس کا خمیازہ ہوگا. ذمہ داری ماں باپ کی ہے وہ. سب سے پہلے تین قسم کے، تو اب اب سب سے پہلے یہ بات ہو جانا چاہیے کہ ہم جو کہ فقہ پڑھ رہے ہیں، اور فقہ میں الگ الگ ابواب ہوتے ہیں، الگ الگ چیپٹرز ہوتے ہیں. تو کچھ چیپٹرز میں بظاہر عادت کے تحت ہم کو کیونکہ عادت ہے نہیں ان مسائل کے بارے میں بات کرنے کی، لیکن کیونکہ شریعت کی ہم کو پیروی کرنا ہے، شریعت نے جو بتایا ہے ہم کو اس پر چلنا ہے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا حکم دیا ہے اور کس امر سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے. تو اس لیے ہم کو، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے شریعت ہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، تو ہدایت پانا ہے تو مسائل سمجھنا پڑتا. تو کبھی کبھار کسی کو جھجک ہو سکتی کوئی سوال پوچھنے میں، تو جھجکنے کا یہ باب نہیں ہے، یہ محل یہاں پر جھجکنے کا نہیں ہے، بلکہ صحیح حکم کیا ہے معلوم ہونا ضروری ہے. تو اس کے لیے جھجکنے کا تصور پیدا نہیں ہوتا. اس لیے آپ دیکھیں گے ہم اس سے پہلے بھی کچھ مسائل گزرے ہیں جو بڑے عجیب و غریب نظر آئے تھے، لیکن شریعت ہے اور بات واضح کرنا ضروری ہے، فقہا کا کام یہی ہے. اور وہ کبھی کبھار اگر صریحتاً ایکسپلسٹلی اگر بات کہنا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں، چونکہ یہ ہم آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ہم حیض ہے کیا یہ دیکھتے ہیں. تو حیض کا یہاں پر ایک ڈیفینیشن فقہا دیے ہیں، انگلش میں menstruation کہتے ہیں اس کو، کہ وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے، رحم نہیں رحم ہے وہ، رحم سے، یوٹرس کو رحم کہتے ہیں، یوٹرس سے نکلتا ہے اس کی عورت کے، وہ بیماری کے بغیر ہونا، اور نہ ہی وہ عورت حاملہ ہونا، اور وہ ہونا بالغ ہونے کے بعد. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی بالغ نہیں ہوئی ہے اور اگر ایسا خون جاری ہو رہا ہے تو پھر وہ حیض نہیں کہلائے گا، اس کو استحاضہ کہیں گے. وہ ہم استحاضہ کے بارے میں دیکھیں گے. تو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا ہے کہ یہ جو خون نکلتا ہے یہ تین قسم کا خون ہے. ایک کو حیض بولتے ہیں، ایک کو نفاس بولتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے استحاضہ. تین قسم کا ہے. اب یہ کون سا خون ہے وہی ہم سمجھنے والے ہیں، اور وہ جس قسم کا وہ حالت رہے گی، حیض کی اگر ہے تو پھر حیض کے احکام، نفاس ہے تو پھر نفاس کے احکام، استحاضہ ہے تو پھر استحاضہ کے احکام لاگو ہوں گے. تو وہ ہم کو سمجھنا ہے. اور یہ جو فقہ ہے حیض و نفاس کی، استحاضہ کی، یہ تھوڑی سی کمپلیکس ہے. شروعات میں تھوڑی سی کمپلیکس سمجھ میں آئے گی ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے. اور ذہن میں خیال یہ بھی آ سکتا کہ بھائی اتنی کنفیوزنگ فقہ کیوں ہے اس کی. تو دیکھیے ہم اس سے پہلے دیکھے تھے کہ احکام دو قسم کے ہوتے ہیں. وضو کے شروع میں دیکھے تھے، ابتدا میں وضو کے ہم دیکھے تھے کہ تھوڑے ہوتے احکام معقولۃ المعنی، اور تھوڑے احکام ہوتے ہیں غیر معقولۃ المعنی، یہ احکام تعبدی. تو کچھ احکام ہوتے ہیں ہم سمجھ سکتے کہ اس کے پیچھے علت کیا ہے، یہ کوئی چیز فرض ہے، کوئی چیز حرام ہے تو کیوں ہے،
سبب کس تحت ہے وہ حرام یا فرض ہم سمجھ سکتے کچھ امور کے لیے، لیکن ہر چیز میں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے ہم دیکھے تھے کہ شراب ہے، شراب کے پیچھے اس کی حرمت کیوں ہے؟ تو فقہا سوچے اور غور کیے کہ اس کی حرمت یہ ہے کیونکہ اس کے اندر نشہ پایا جاتا۔ تو جو بھی چیز نشہ پیدا کرے گی وہ چیز حرام، تو یہ علت ڈھونڈتے فقہا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسے ہوتے جس میں علت نہیں ہوتی، خاموش اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ چیز کرنا تو ہم یہ کر دیتے۔ تو ویسے ہی حیض و نفاس کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں، اس میں کوئی علت نہیں ہے، یہ احکام تعبدی ہیں، ڈیووشنل رولنگ ہے یہ۔ دیر از نو لیگل کاز، اس میں لیگل کاز نہیں مل سکتا آپ کو، فقہا کوشش کر لیے ڈھونڈنے کی، نہیں ملا۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم کو ویسا عمل کرنا ہے۔ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے تو سمجھ میں آ جائیں گا، لیکن عمل کرنا ہے، اور یہ احکام تعبدی میں سے ہے، اس میں کوئی خاص علت آپ کو نہیں ملتی۔ تو قرآن میں ہے کہ یہ تھوڑا سا عورتوں کے لیے تکلیف دہ ہے، اذا لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ تو اذا تھوڑی سی تکلیف دہ چیز ہے حیض، تو عورتوں کا جو مسائل ہیں ان کو پتہ ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو اس کی تحت عورتوں کو اس میں رخصت بھی ملتی ہے کہ انہوں نماز نہیں پڑھنا ہے ان کو، بلکہ نماز تو معاف ہی ہے پوری، روزے ہیں جب نہیں رکھنا ہے، لیکن بعد میں روزوں کو مکمل کرنا ہے۔ اور احکام تعبدی سے دیکھیے آپ کو معلوم ہوتا ہے، یہ ایک اور ایک بات شروع کرنے سے پہلے، احکام تعبدی کا یہ ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ جو فرمایا ہم وہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ بولا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نماز نہیں پڑھنا، نماز تمہارے لیے حرام ہے، تو ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہاں پر نماز خود اپنے آپ میں یہ عمل نہیں ہے، اصل عمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ روزہ رکھنا نارمل حالات میں یہ حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب فرماتا اب تم حیض کی حالت میں تم کو اب روزہ نہیں رکھنا ہے، اب تمہارے لیے حرام ہے، تو اب عورت روزہ نہیں رکھتی، یہ ہے اس کی طاعت۔ اب اوبیڈینسی کا اوبیڈینسی اسی میں ہے کہ اب وہ روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ تو یہاں پر ایک بات خاص روحانی اسپریچل میننگز اس میں سے اگر آپ اخذ کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو فرمایا وہ کرنا ہے، نہیں پڑھنا بولا نہیں پڑھنا، پڑھنا بولا پڑھنا۔ اور ایک اور ایک بات ہے یہاں پر کہ اگر جیسا 5 وقت کی نماز کی عادت ہے عورتوں کو، یا روزہ رکھنے کی اگر عادت ہے ہر پیر کو، تو اب ان ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کچھ فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کیا کریے، مصلی پہ بیٹھ جائیے، نماز تو آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ ذکر و اذکار کر لیجئے 5 دن کے 5 وقت۔ تو کیا ہے آپ کا جو روٹین ہے ڈیلی روز مرہ کے جو آپ کے امور ہیں، آپ ایک روٹین بنائے ہوئے ہیں، وہ روٹین پر عمل ہو جاتا آپ کا۔ تو ویسا کرنا چاہیے، بہتر ہے اگر کرے تو، تاکہ آپ کی روحانی کیفیات میں کوئی اثر پیدا نہ ہو۔ تو یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک اور ایک بات ہو سکتی ہے یہاں پہ، خیر میں بیچ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو کم سے کم جو وقت ہے اس کا، ہم ابھی ڈیفینیشن تو دیکھ لیے کہ اس قسم کا خون جو نکلتا ہے ایک نارمل، جی، تو ایک ایسی عورت جو صحت مند ہے اور نارمل جو بہاؤ ہوتا ہے وہ بہاؤ ہوگا بغیر حاملہ ہونے کے، نہ بغیر کوئی بیماری کا۔ اگر بیماری کا ہے تو پھر وہ حیض نہیں کہلائے گا، اس کا الگ حکم ہوگا۔ اور عورت جو ہے بالغ ہونا چاہیے۔ تو مردوں میں اور عورتوں میں بلوغ کیسے پہچانیں گے؟ تو اگر عورتوں کے لیے
یہ جو انڈیکیشن ہے بالغ ہونے کا یہ حیض ہے. اگر حیض نہیں ہوا تو پھر عمر دیکھیں گے تو کم سے کم جو عمر ہے وہ 9 سال ہے. یہ ہماری ہجری کیلنڈر کے مطابق کم سے کم 9 سال. اگر 9 سال سے پہلے اگر حیض ہوا تو پھر وہ استحاضہ میں آ جائے گا، اور اس کا وہ تو بالغ نہیں ہے ابھی، تو وہ بالغ ہو ہی نہیں سکتے. 9 سال کے بعد ہی بالغ ہو سکتے عورتوں کے لیے. اور مردوں میں ہم دیکھیں گے احتلام اگر ہوا، رات میں نوکچرنل ایمیشنز اگر ہوئے، تو جب جا کر مرد حضرات بالغ ہوتے ہیں، ان کو بالغ کا حکم لگایا جائے گا ان کے اوپر، بلوغ کا. اور اگر کسی کو حیض نہیں ہوا یا کوئی مرد کو بچے کو احتلام نہیں ہوا تو پھر کیسا پہچانیں گے کہ انہوں بالغ ہوئے نہیں ہوئے؟ تو آبویسلی اس کے دوسرے بھی ہیں، جسمانی تبدیلات بھی ہوتے ہیں، آواز بھی بدلتی ہے. لیکن اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوئے تو پھر 15 سال ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ حنفی فقہا 15 سال کی عمر ہے، وہ عمر پھر اس میں ان کو بالغ ہو جائیں گے. اور بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب پورے شرعی احکام ان پر لاگو ہو گئے، وہ مکلف بن گئے. اب ان سے پوچھ ہے، نماز پڑھے نہیں پڑھے، گناہ ہوگا اگر نہیں پڑھے، روزہ، جو بھی ایک لیگلی ریسپانسبل مکلف جو کس کو کہتے ہیں، پورے احکام ان پر لاگو ہو جاتے. یہ ہے بالغ ہونے کا مطلب. تو بالغ ہونے سے پہلے یہ سب احکام لاگو نہیں ہوتے، ان کا ابھی اکاؤنٹ نہیں کھلا گناہ کا، یا ثواب تو ہو سکتا لیکن گناہ کا اکاؤنٹ تو ان کے اوپر ابھی نہیں کھلا کہ شرعی اعتبار سے ان کو ریسپانسبلٹی نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے ان کے پاس. جیسے ہی بالغ ہوئے اب اکاؤنٹیبلٹی شروع. تو عورت کے لیے جیسا حیض ہوتا تو اب وہ بالغ ہو گئی. اگر 9 سال کے اوپر ہے تو، 9 سال سے نیچے ہے تو پھر نہیں ہے، بالغ نہیں ہوں گے. تو کم سے کم اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ ہے 3 دن. 3 دن یعنی ایکچولی ہم دن کاؤنٹ نہیں کرتے، ہم گھنٹے کاؤنٹ کریں گے. اصل تو گھنٹے کاؤنٹ کرنا ہے. تو 3 24 72 72 گھنٹے کم سے کم ڈیوریشن ہے حیض کا. اگر اس سے کم ہوا تو پھر وہ استحاضہ ہے. اس کے احکام کا ہے استحاضہ کے ہم دیکھیں گے. تو ابھی ہم صرف ٹرمینالوجی دیکھ رہے ہیں، ہم اصطلاحات دیکھ رہے ہیں کہ حیض کس کو بولتے ہیں، استحاضہ کس کو بولتے ہیں، وہ سمجھنا ہے ابھی پہلے، اس کے بعد احکام دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ابھی حیض اگر 72 آور سے کم ہوا، یعنی 3 دن سے کم ہوا، تو پھر وہ حیض نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ استحاضہ ہے. اور اگر 10 دن سے بڑھ گیا تو اس کا لیمٹ ہے 3 سے لے کے 10 دن، یعنی 240 آورس، 240 گھنٹے. اگر یہ وقت سے وہ بڑھ گیا تو پھر اس کو استحاضہ کہیں گے. اور ایوریج فقہا ایک ایوریج بتاتے ہیں، سب کا الگ الگ ہوتا ہے. 5 دن یہاں پر کہا جا رہا ہے، لیکن یہ سب کا الگ الگ ہوتا، اس کو بولتے عادت. تو ہر شخص کی اپنی عادت ہوتی ہے. نارملی مطلب جو فرسٹ ٹائم ہے انہوں دیکھیں گے، جو فرسٹ ٹائم ان کو ہوا تھا، اس لیے دیکھیے ہر عورت پہ فرض ہے کہ انہوں اپنے ٹائم کو دیکھیں، کب ان کا وقت شروع ہوتا ہے عادتاً، کب ختم ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم سے ان کو نوٹ کر کے رکھنا ہے، یہ فرض ہے ہر عورت پہ، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ کب نماز پڑھنا ہے، کب نہیں پڑھنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب نہیں رکھنا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اس میں ضرورت ہے توجہ دینے کی بہت زیادہ. تو 3 دن سے لے کے 10 دن تک. اب کسی کا 5 دن ہو سکتا، کسی کا 7 دن، کسی کا 6، کسی کا 8 دن ہو سکتا، عادت جو ہو جاتی ہے نارملی. اب ہارمونل امبیلنسز ہوئے تو استحاضہ کی کیفیت ہو جاتی، لیکن اگر نارمل ہے تو حید ہی رہے گا. تو ہم یہاں پر سمجھ گئے کہ 3 سے لے کے 10 دن یہ ہے آپ کا نارمل ڈیوریشن آف حید. اب آگے تھوڑا سا اس میں آپ لوگ جب دیکھ لیے ہوں گے فٹ نوٹس اگر کوئی. اور دیکھیے ہاں یہاں پر ایک بات امپورٹنٹ کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ کنٹینیوس ہی رہے، 10 دن ہر ایک لمحہ بہنا یہ ضروری نہیں ہے. بیچ میں انقطاع ہو جاتا، تھوڑا سا بریک ہو جاتا، پھر بہہ سکتا، تو وہ اس کو ہم ابھی بھی 10 دن کے اندر وی ول کنسیڈر اٹ ایز حید اونلی. اگر 3 دن سے کم ہے ہم دیکھیں، یا 10 دن سے زیادہ ہے، تو پھر وہ حید نہیں ہے. یہاں پر منسٹریشن کا مطلب حید، وہ حید نہیں رہیں گا، اس کو ہم کہیں گے استحاضہ. اب یہ استحاضہ کے حکم میں آ گیا. استحاضہ میں کیا ہوتا ہے؟ نارمل ہو گیا، آپ نماز بھی پڑھ سکتے، آپ روزہ بھی رکھ سکتے. وہ استحاضہ کا حکم وہی ہے جو نارمل انسان کا ہوتا ہے، بس اتنا ہے کہ
آپ کو خون بہہ رہا ہے لیکن آپ کو سب کرنا ہے جو آپ معاملات کرتے تھے. اور اس میں حکم جو لگے گا ایک معذور کا حکم لگے گا. انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کے آخر میں معذور کے بھی احکام دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو وہاں پر اور صاف واضح ہو جائے گا. تو معذور میں تو سب آ جاتے ہیں. اگر کسی کو کنٹینیوس یورین ڈراپس, پیشاب کے خطرہ اگر کسی کو ہے کنٹینیوسلی, یا کسی کو ہوا خارج ہونے کا مسئلہ ہے, تو وہ سب مسائل سب آ جاتے ہیں استحاضہ کے مسائل میں. تو وہ معذور اور استحاضہ والا سیم مسئلہ رہتا. تو حیض کے دوران دیٹ از 10 کے, تو جو بھی کلر آپ دیکھیں گے, کوئی کیسا بھی کلر ہونا, تو اگرچہ بیچ میں انقطاع ہو, یہ 10 دن کے اندر کی بات ہو رہی اور 3 دن کے اوپر کی بات ہو رہی, وہ سب حیض کہلایا جائے گا. اگر کلر تھوڑا الگ آ رہا, تھوڑا یہ الگ قسم کا آ رہا, آپ سمجھ رہے بھائی یہ تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن وہ سب حیض میں ہی داخل ہوگا. تو اس میں کیا ہے, نماز معاف ہے, تو نماز پڑھنا نہیں ہے عورتوں کو. یہاں پر آپ پر فرض ہے کہ نماز نہیں پڑھنا, یہ الٹا حکم ہے. اور جو روزے ہیں, اگر رمضان کے روزے, رمضان میں اگر ایسی حالت آئے تو پھر وہ روزے آپ کو بعد میں انشاءاللہ تعالی قضا کرنا ہوگا. نمازیں آپ کے پورے معاف ہے, اس دنوں میں نماز نہیں پڑھنا ہے. تو اب ایک چھوٹا سا میرے خیال سے ڈیمانسٹریشن کرنا چاہیے کہ فار ایگزامپل کسی کی عادت ہے, وہ چینج کیسا ہوتی. عادت جو ہے انسان کی کبھی چینج بھی ہوتی اور کبھی نہیں بھی ہوتی. اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ حیض کے دوران کیا کیا چیزیں کرنا حرام ہے. جماع کرنا حرام ہے, طواف کرنا حرام ہے. طواف کے بارے میں اب تھوڑی سی ڈیٹیل رولنگ یہ ہے, تفصیل یہ ہے کہ وہ مکروہ تحریمی ہے. ایکچولی طواف ہو جائے گا لیکن مکروہ تحریمی ہے, تو آپ کو گناہ, مکروہ تحریمہ گناہ آپ کے سر ہوگا اگر کوئی کرے تو. اور نماز میں اندر داخل ہونا مسجد کے, یہ بھی اب آپ دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں یہ سب مرد حضرات کے لیے بھی ہوں گے اگر وہ حالت جنابت میں ہے. تو یہ نہ صرف حائض کے لیے ہے بلکہ ایک ایسے مرد کے لیے بھی ہے جو جنابت کی حالت میں ہے. اس کو چھوڑ کر, جماع کو چھوڑ کر باقی سب چیزیں مرد کے لیے بھی حرام ہوں گی, کہ نہیں کر سکتا. داخلہ مسجد میں ممنوع ہو گیا, اور عورت کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک, یہاں پر بغیر کوئی حائل کے اگر کوئی کپڑا وغیرہ ہے تو ہاتھ لگا سکتے ہیں ان کے شوہر, ورنہ شوہر کو یہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت کے ناف سے لے کے گھٹنے تک کے بیچ میں کے حصے میں ڈائریکٹ سکن ٹو سکن کانٹیکٹ کرے, چاہے وہ شہوت کے ساتھ ہو یا اس کے بغیر, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اطلاق ہے وہاں پر, ایبسلیوٹلی نو ٹچنگ بٹوین دا نیول اینڈ دا نی اس میں انکلوڈیڈ ہے. یہ حصہ ایسی حالت میں اگر عورت ہے تو بالکل ہاتھ لگانا ممنوع ہے, حرام ہے. لیکن اگر اوپر سے کوئی کپڑا وغیرہ ہے تو کپڑے کے اوپر سے جس میں جسم کی گرمی محسوس نہیں ہوتی, تو پھر کپڑا اوپر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب ہاتھ لگا سکتے ہیں. شہوت ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب. اور قرآن تو پڑھنا ممنوع ہے, ہاتھ لگانا دور کی بات, پڑھنا بھی ممنوع ہے. لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ آپ دعا کے طور پر یا ذکر کے طور پر, آپ کا روز کا کوئی آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا, تو آپ قرآن پڑھتے ہیں, تو اگر آپ اس نیت سے اگر کرنا چاہ رہے ہیں یا حفظ کے لیے, جیسے آپ گھر سے باہر نکلے, آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں گھر سے باہر نکلے, تو وہ پڑھ سکتے ہیں آپ, کیونکہ آپ کی نیت کیا ہے, حفاظت کی نیت ہے. آپ کی نیت ذکر کی ہے یا آپ کی نیت دعا کرنے کی ہے, اس نیت سے کر سکتے. لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن پڑھنا بالکل حرام ہے, یہ نہیں کر سکتے. اب اس میں ایک پرابلم یہ آ سکتی, جو حافظ ہیں, جو عورتیں حافظہ ہیں, ان کے لیے پھر مسئلہ پیش آ سکتا کہ اتنے دن تک ان روز قرآن پڑھتے ہیں, کیونکہ انہوں حافظ ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ روز ریوائز کریں گے, اب روز مراجعہ کرتے ہیں. اب یہ دنوں میں اچانک ان کو مراجعہ نہیں کرنا چاہیے. تو حنفیوں کے پاس کچھ فقہا ایسا بھی فرماتے ہیں, میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, بس آپ کے خبر دے رہا ہوں, بس بات پہنچا رہا ہوں کہ کچھ فقہا
یہ بھی کہتے ہیں کہ جواز نکالتے ہیں کہ مالکی فقہ میں امام مالک کے پاس یہ رخصت ہے کہ اگر کوئی حافظ ہیں تو انہوں قرآن کی تلاوت کی نیت سے پڑھ سکتے قرآن کو، صرف ان کے لیے ہے وہ، حافظوں کے لیے، اور جو روز پڑھتے ہیں، ایسے حافظ نہیں جو بالکل قرآن کو چھوڑ دیے روز نہیں پڑھتے، ان کے لیے بھی نہیں ہے وہ، صرف ایسے حفاظ جو بالکل روز پابندی سے قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں، ان کے لیے ایک تھوڑی سی رخصت ہے کہ آپ مالکی فقہ سے وہاں سے تھوڑا سا ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں کہ ان عورتوں کے لیے یہاں پر رخصت ہے کہ آپ تلاوت کی نیت سے بھی کر سکتے، بٹ اونلی فار دوز حفاظ، اور مردوں کے لیے تو بالکل نہیں ہے، جنابت کی حالت میں بھی ہے تو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عورتوں کے باہر بس کے باہر ہے، قابو میں نہیں ہے یہ چیز، اسی لیے ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اور آدمیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، غسل لینا آسان ہے آپ کے لیے، آپ غسل لے سکتے، لیکن عورت ویسا نہیں کر سکتی، ان کے خاص ایام ہیں تو وہاں پر ان کے لیے رخصت دی گئی ہے بس، وہ بھی مالکی فقہ میں ہے۔ اور کسی کو اگر اس پر عمل کرنا ہے تو حنفی فقیہ سے آپ فتویٰ لے لیجئے، میں صرف ہمارے انفارمیشن کے لیے عرض کیا ہوں۔ اور قرآن کو ہاتھ لگانا ہم دیکھے تھے غلاف کے بغیر، تو غلاف کے ساتھ ہاتھ لگانے کا ہم مسئلہ پڑے ہیں کہ وہ متصل نہیں ہونا، متصل رہا تو پھر مکروہ تحریمی ہو جاتا، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ عورت کا جو کی عادت ہے وہ عادت چینج ہو سکتی، تو ہم ابھی اس پر گفتگو کریں گے کہ اگر 10 دن کے اندر، اب چونکہ ہم ابھی دیکھیں یہاں پر کہ جماع کرنا حرام ہے، تو پھر کب کرنا حلال ہوگا جماع، تو وہ ہم یہاں پر امام صلی فرماتے ہیں کہ 10 دن کے اندر، 10 دن کے اندر کا مطلب ہے یعنی آفٹر دا ریگولر ہیبٹ، یعنی عادت جو ہے اس کے بعد، مثال کے طور پر کسی کا سمجھیے آپ 5 دن ہے، تو اگر 5 دن ہے ان کی عادت ہے وہ، تو فرسٹ ٹائم انہوں جب ہوا تھا، جب انہوں گنے تھے دن، اچھا 5 دن کے لیے ہوا تھا مجھے، تو وہ حساب سے یاد کر لیے، نوٹ ڈاؤن کر لیے کہ میری 5 دن کی عادت ہے۔ اب 3 دن کے اوپر ہے یہ، تو 3 ہماری لوور لمٹ تھی، تو یہ حیض ہے، استحاضہ تو نہیں ہے، یہ بات پکی ہو گئی۔ اب نیکسٹ مہینے کیا ہوا، میں اس کو اسکرین شیئر کر کے دکھانا زیادہ اچھا میرے خیال سے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں پہ وائٹ بورڈ ہے۔ آ گیا وائٹ بورڈ۔ اچھا یہاں پر رمضان کے روزے، ایک سوال ہے یہاں پہ، رمضان کے روزے قضا کرنا فرض ہے؟ جی ہاں، رمضان کے روزے قضا کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک ٹیکسٹ، ٹھیک ہے، میرا اسکرین میرے خیال سے سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو فرسٹ ٹائم جب آیا تھا 5 ڈیز کے لیے آیا تھا، تو انہوں گنے، پھر اس کے بعد ان کی یہ ان کی بن گئی عادت، دس از دا عادت بولیں گے اس کو آپ، عادت ہے یہ عادت کو یاد رکھنا، کیونکہ یہ عادت چینج ہو سکتی۔ اب سمجھیے 1 سال کے بعد، آفٹر 1 ایئر چینج ہوا، فار ایگزامپل ان کو 1 مہینے میں 5 ڈیز ہوا، پھر کیا ہوا، 6th ڈے کو بھی ہو رہی، 7th ڈے کو بھی ہو رہی۔ اب دیکھیے ہر وقت ان کو 5 ڈیز کے لیے ہوتی تھی، اب کیا ہوا، تھوڑا سا چینج آ گیا یہاں پہ، 6 ڈیز کے لیے بھی ہو رہی،
پھر 7th ڈے تک بھی چلی، 8th ڈے تک چلی، پھر رک گئی. تو اب کیا ہوا؟ نئی عادت ہو گئی. نئی عادت ہے 8 days. یہ آپ کی نیو عادت ہے. ایک اور ایگزامپل لئیے. وہی سیم عورت 5 days والی، ان کو کیا ہوا؟ 5 days تک چلا، 6 7 8 9 10 11. اب کیا ہوا؟ جو 10 days کی لمٹ تھی وہ پار ہو گئی. تو اب اس کو آپ 11 کیا آپ بولیں گے کہ یہ نئی عادت ہے 11؟ نہیں، یہ نئی عادت نہیں ہے. عادت is still 5 only. تو ان ریٹروسپیکٹ یہ 5 دن ان کے استحادات ہیں ایکچولی. اب یہ استحادہ ہو گیا کیونکہ ہماری لمٹ کیا ہے؟ 3 سے لے کے 10 تک کی لمٹ ہے، 3 دن سے زیادہ یا 10 دن تک، 3 ایٹ لیسٹ 10 میکسیمم. اب یہ 10 سے بڑھ گیا تو اس کا مطلب یہ حیض نہیں تھا، یہ استحاضہ تھا. تو اس لیے ان کی عادت چینج نہیں ہوگی، عادت will still remain 5. لیکن یہاں پر جو تھا 8 days جو تھا، یہ چونکہ 10 days کی لمٹ کے اندر ہوا، اس لیے ان کی نیو عادت بنی ہے. تو یہ بات معلوم رہنا ضروری ہے. میرے خیال سے تھوڑا یہ کلیئر ہو گیا ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا جب فار ایگزامپل یہ کون سا تھا؟ فرسٹ ایگزامپل 1 سمجھیے. ایگزامپل 1 تھا یہ. ایگزامپل 2. 8 days میں ان کو پورے 8 کے 8 دن نماز نہیں پڑھے، نہ روزہ رکھے گا، رمضان کے فرض روزہ تھے. یہاں پر 5th ڈے تک انہوں نماز نہیں پڑھے کیونکہ ان کی پہلے عادت 5 ہی تھی نا. پھر کیا ہوا؟ 6th کو بھی ہو رہا ہے بہاؤ، 7 کو بھی بہاؤ ہو رہا، 8 کو بھی ہو رہا. انہوں سمجھے ہو سکتا ہے میری نئی عادت ہوگی، تو اس لیے انہوں نہیں پڑھے نماز. کیونکہ ابھی خون بہ رہا ہے، آپ نماز ابھی نہیں پڑھ سکتے، حرام ہے آپ کے لیے. 9 تک بھی گئے، 10 تک بھی گئے، نماز نہیں پڑھ رہے. یہ 5 دن نماز نہیں پڑھے انہوں، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ان کے ساتھ ایسا. تو یہ 5 دن نماز نہیں پڑھے. جیسے 10 دن مکمل ہوئے، یعنی 240 آورس، 240 گھنٹے ختم ہوئے، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ حیض نہیں تھا ایکچولی، یہ استحاضہ تھا. تو اب ان کو کیا کرنا ہے؟ 6th 7th 8th 9th 10th یہ 5 دن کے جو نمازیں نہیں پڑھے تھے ان کو ایکچولی نمازیں پڑھنا ہے. اب یہ قضا کرنا ہے ان کو نمازیں کو. دیکھیں یہ نماز ان کو قضا کرنا ہوگا کیونکہ وہ استحاضہ تھا. اور استحاضہ میں ہم دیکھے تھے کہ استحاضہ میں اٹ از لائک نارمل، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں نماز بلکہ پڑھنا چاہیے. لیکن ان کو نہیں معلوم تھا، کیونکہ ہو سکتا یہ کیفیت ہوں گی ان کی، کیا پتا 8ویں دن، کیا پتا 9ویں دن رک جائے، تو پھر وہ حیض ہی رہے گا نا، وہ استحاضہ نہیں رہے گا. تو اس میں دیکھیے آپ، ایک خاص بات ہے اس میں، یہ جو سیکنڈ ایگزامپل ہے اس میں بعد میں قضا کرنا ہے نمازیں، لیکن ان کو زیادہ ثواب ہے اس میں، نارمل انسان سے زیادہ ثواب ہے. آپ پوچھیں گے ایسا کیسا ہوتا کہ قضا کا ثواب زیادہ کیسا ہوتا؟ ادا سے کیسا زیادہ ثواب قضا کا ہو سکتا؟ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ پہلے تو انہوں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ فرمایا ہے نہیں پڑھنا ہے نماز، تو انہوں یہ دن نمازیں نہیں پڑھے. یہ اللہ کے حکم کے تابع ہونے کی وجہ سے تھا کہ نماز نہیں پڑھے، کیونکہ وہ حیض ہو سکتا. جب بعد میں کلیئر ہو گئی بات کہ یہ حیض نہیں تھا ایکچولی، یہ استحاضہ تھا، تو انہوں اب نماز پڑھے. تو جو نارمل انسان رہتا اس کو نہ صرف نماز پڑھنے کا ثواب رہتا، لیکن ان کے پاس نماز پڑھنے کا بھی ثواب ہے، ساتھ میں نماز سے بچنے کا بھی ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے ان کے پاس. تو یہ ہے جب ایسا سچویشن ہے جب قضا ادا سے زیادہ ثواب والی نماز ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو جو چاہے وہ عطا فرماتا ہے. تو یہ بھی حکمتیں ہیں تھوڑے. تو یہ ایک بات کلیئر کرنا تھا، میرے خیال سے کلیئر ہو گئی ہے. کسی کو ڈاؤٹ ہے تو انشاءاللہ آپ حضرات ضرور پوچھ سکتے ہیں. تو عادت چینج کیسا ہوتی ہے یہ بتانا مقصد تھا یہاں پر. 10 دن کے اندر ہے تو نئی عادت بن جائے گی، لیکن 10 دن
سے بڑھ گیا تو پھر آپ کی عادت پرانی والی ہی ہے، اور جو ایکسٹرا ڈیز آپ نماز نہیں پڑھے 10 دن تک، وہ پورے دن آپ کو نماز ادا کرنا ہے، ان کا قضا کرنا ہے۔ اور اگر روزے بھی تھے تو چھٹے تو روزے بھی آپ کو رکھنا ہوگا پھر سے۔ خیر روزے تو خیر بھی رکھنا ہی ہے آپ کو، نماز کی بات ہے اصل یہاں پر۔ تو میں یہ واپس بند کر دیتا ہوں۔ جی یہاں پر واپس میرا اسکرین، جی۔ تو اب ہم اوپر بات کی تھے کہ جماع نہیں کر سکتے، تو اب اگر عورت کی ہیبٹ یعنی عادت کے بعد اگر جیسے فار ایگزامپل 10 دن کے اندر ختم ہوگا، جیسے ہم ابھی دیکھیں 5 دن کا دیکھیں، تو اگر 5 دن کے ہو گئے، عادت ہو گئی ختم، انہوں ابھی جماع نہیں کر سکتے، اونلی آفٹر 3 تھنگس، جب کر سکتے سوائے یہ 3 چیزوں کے، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ جیسے یہ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ہوئی تو جماع کر سکتے۔ یہ کب ہے؟ جب ریگولر ہیبٹ عادت پوری ہو چکی ہے، 5 ڈیز عادت تھی وہ پوری ہو گئی، 4 ڈیز کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، 3 ڈیز کی بات نہیں ہو رہی، عادت ہے 5 ڈیز فار ایگزامپل، 5 ڈیز پورے ہونے کے بعد امیڈیٹلی غسل کر لیے، غسل کر لیے، اب جماع حلال ہو گیا، یا نہیں تو تیمم کرے۔ تیمم بھی کب کریں گے؟ جب آپ کے پاس ایک عذر ہوگا جو تیمم کو جائز کرتا ہے، ہم وہ دیکھ چکے ہیں۔ اگر وہ عذر ہے آپ کے پاس اور وہ تیمم سے آپ کم سے کم ایک نماز پڑھے، دوگانے ہی صحیح، نفل نماز ہی صحیح، والنٹری نماز، نفل نماز، اگر یہ کرے تو پھر جائز ہے۔ غسل نہیں کرے تو بھی تیمم کر لے کے 2 رکعت نماز پڑھ لیے، دس از دا کنڈیشن، تو پھر جماع کرنا جائز ہے۔ یا نہیں تو اگر یہ دونوں بھی نہیں ہوئے تو ایک فرض نماز چھوٹ گئی۔ یہ کیسا ہوتا کہ اتنا وقت ہے، اب ہم دیکھیے گھنٹوں سے چیک کرتے، گھنٹوں سے ہم حساب لگائیں گے، تو 5 دن کی عادت ہے، تو 5 × 24 120، 120 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور جیسے ہی 120 گھنٹے گزرے تو ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے جو کہ ابھی جو نماز کا وقت ہے، فار ایگزامپل ظہر کا وقت ہے ابھی ختم پہ ہے، تو اتنا کم وقت رہنا کہ انہوں غسل بھی نہیں کر سکنا اور تکبیر تحریمہ بھی نہیں پڑھ سکنا ہے۔ یعنی غسل کر کے اگر تکبیر تحریمہ پڑھے، جو پہلی اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں داخل ہونے کے لیے، اتنا وقت بھی اگر نہیں ہے ان کے پاس تو پھر ان کی نماز قضا ہو گئی۔ کم سے کم اتنا وقت رہنا تو نماز قضا ہوئی، ورنہ اگر اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکتے اور تحریمہ پڑھ سکتے، اتنا وقت بھی نہیں ہے، تو پھر ان کی نماز قضا نہیں ہوئی، ابھی جماع حرام ہی رہے گا، نیکسٹ نماز پھر قضا ہونا، تو پھر جماع حلال ہو سکتا۔ یہ کب ہے؟ غسل نہیں کرنے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ حکم اس لیے بھی ہے کیونکہ کچھ عورتیں اپنی عادت ختم ہونے کے باوجود وہ غسل اگر نہیں کریں اور شوہر کو قریب آنے نہیں دے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ایک نماز کا وقت چلے گیا، ایک نماز قضا ہو گئی، تو پھر شوہر پہ حلال ہو گئی عورت، اس حالت سے باہر نکل چکی ہے اب ٹوٹلی، تو اس کے لیے ہے۔ تو یہ جب تھا، جب یہ عادت پہ تھا، فار ایگزامپل پورے 10 دن مکمل ہو گئے، تو جیسے 10 دن مکمل ہوئے، ہم بات کیے وہ کیا ہے؟ استحاضہ ہے، کیونکہ 10 دن سے زیادہ ہونا استحاضہ کی علامت ہے۔ دیر فور اب ٹوٹلی جماع از حلال، وداؤٹ کوئی غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے، آبویسلی غسل لینا مستحب ہے، مندوب ہے، لیکن اب یہ 3 کنڈیشنز بھی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ 10 دن مکمل ہو گئے، اب وہ استحاضہ ہے، سمجھ میں آ گیا، کلیئر ہو گئی بات، استحاضہ از لائک نارمل، اور آپ جماع کر سکتے ہیں۔ یہ ہوگی دوسری صورت۔ پہلی صورت تھی 10 دن کے اندر تھے، 3 دن کے اوپر 10 دن کے اندر اور عادت کے بعد۔ دوسری صورت ہم دیکھ لیے 10 دن کے اوپر، اور اس میں 3 دن کے نیچے بھی ہو جاتا۔ اور ایک صورت ہم دیکھیں، لیکن 3 دن کے نیچے کا مطلب یہ لے لیجیے کہ آپ استحاضہ ڈائریکٹ سمجھ لیں گے، وہ بعد میں سمجھ میں آئے گا استحاضہ تھا نہیں تھا۔
تو تیسری صورت یہ ہے 5 دن ان کی عادت ہے، اب کیا ہوا، تیسرے دن پہ ختم ہو گئی، تو 3 دن تو کم سے کم ہوئے ان کے، اب 3 دن کم سے کم ہوئے، اب 2 دن بچے ہوئے ہیں عادت کے، کیا انہوں ازیوم کر لیں گے کہ یہ میرا حیض اب ختم ہو گیا، یہ میری نئی عادت ہے 3 دن کی؟ نہیں، ازیوم نہیں کر سکتے آپ، جب تک کہ پورے 10 دن مکمل نہیں ہوئے وی کی ناٹ ازیوم کی نئی عادت 3 دن ہے۔ تو انہوں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے ایون تو ان کی عادت ختم نہیں ہوئی 5 دن کی، 3 دن پر ان کا بہاؤ رک گیا، لیکن انہوں نماز اور روزہ رکھنا ہے تو روزہ بھی رکھنا شروع کر دیں گے، لیکن اگر پھر سے شروع ہو گیا بہنا تو پھر انہوں نماز وغیرہ نہیں رکھیں گے، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ نہیں یہ میرا کیونکہ پاسبلٹی ہے کہ وہ استحاضہ ہو سکتا، اسی لیے ویسا کرنا ہے، اگر وہ پھر سے شروع ہو جائے تو پھر انہوں نہیں رکھیں گے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہے، لیکن ان کی عادت سے پہلے انہوں نماز وغیرہ تو سب رکھیں گے، فار ایگزامپل 5 days جو ہم بات کر رہے ہیں، 3 دن پر اگر حیض ہو چکا تو 3 دن منیمم ہے تو وہ حیض ہے، لیکن اب 2 دن میں انہوں نماز وغیرہ سب پڑھ رہے ہیں، لیکن انہوں جماع نہیں کر سکتے، وہ 2 دن نماز وغیرہ سب انہوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ بہاؤ نہیں ہو رہا، لیکن انہوں جماع نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے، عادت کے بعد ہی کر سکتے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، میرے خیال سے یہاں پر آج ہم روک دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، آپ حضرات ریوائز کر سکتے ہیں، ہم جو پڑھے ہیں آپ کو ڈاؤٹ ہے تو ضرور پوچھیے، جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔